کر کے رب سے ڈرا جائے، نیکی کر کے رب سے ڈرا جائے۔ اللہ اکبر۔ میاں صاحب فرماتے ہیں پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار قہار سداوے بتا روڑ دے وے تجھ کڑے، او جبار قہار سداوے بتا روڑ دے وے تجھ کڑے۔ بلمباور کی کہانی کسے نہیں یاد؟ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، نبی کے خلاف زبان درازی کی، رب نے اس کے الفاظ اسی کے منہ پہ دے مارے اور اس کی دعا اپنے ہی حق میں قبول ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے وہ کتے کی طرح ہانپتا تھا، زمین چاٹتا تھا، اور اسے تکبر تھا، غرور گمنڈ تھا کہ میں مستجاب الدعوات شخص ہوں، میری دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اس زوم میں، اس گمان میں وہ نبی کے خلاف وہ دعا کرنے کے لیے نکلا معاذ، پھر اس کے الفاظ اسی پہ آپ آن پڑے اور وہ پھر کتے کی طرح ہانپتا اور زمین چاٹتا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اصحاب کہف کا کتا وہ ولیوں کی سنگت کی وجہ سے بلمباور کی شکل میں جنت کے اندر جائے گا اور پھر بلمباور اس کتے کی شکل میں جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو اس کی ساری عبادتیں اس کے منہ پہ دے ماری گئی، کس وجہ سے؟ تکبر، نخوت، غرور کی وجہ سے۔ پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار قہار سداوے بتا روڑ دے وے تجھ کڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سے کون نہیں واقف، مرتبہ کس کو نہیں معلوم؟ حضور سید عالم فرماتے ہیں میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ جن راستوں سے گزر جائے شیطان کو راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، شیطان کو راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا میرے عمر کی کہانی ہے کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ عدل کا یہ عالم ہے، انسان تو انسان، سینہ زمین پر بھی ان کا عدل چلتا ہے۔ جب لونڈی کا تیل بہا، کھڑی پاس رو رہی تھی، درہ مارا اور ارشاد فرمایا افر للعاد الم عادل الیک، فرمایا میرے ہوتے ہوئے تیری یہ جرت کہ تو ایک لونڈی کا تیل پی جائے، کیا عمر نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ یہ کہنا تھا کہ زمین نے تیل اگل دیا اور فرمایا بیٹی اپنے برتن میں ڈال۔ حضرت عمر کے عدل ہی کی کہانی تھی کہ ان کا حکم تو دریا بھی مانتے تھے، سمندر بھی مانتے تھے۔ خط لکھا گیا دریائے نیل کی طرف اور آج تک اس کی روانی تھمنے کو نہیں آتی۔ حکمرانی اور عدل کی مثالیں آج تک زبان زد خاص و عام ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا عادلانہ نظام قائم کیا اور پھر وہ حضرت عمر کہ جن کی زندگی کے شب و روز کا ایک ایک لمحہ خدمت اسلام میں گزرا ہے اور رسول اللہ کے دربار میں گزرا۔ وہ عید کے دن، عید الفطر کے دن روتے ہوئے دکھائی دیے۔ کسی نے پوچھا اے امیر المومنین، آج تو خوشیوں اور چاؤں کا دن ہے، آج مسرتوں کا دن ہے، تو ارشاد فرمایا میرے اور آپ کے لیے بڑی فکر ہے اس میں۔ ارشاد فرمایا اے سائل، اے پوچھنے والے، خوشی تو اس کے لیے ہے کہ جس کے روزے قبول ہوئے، جس کی عبادتیں قبول ہوئی، جس کے سجدے قبول ہوئے، جس کی تلاوت قرآن قبول ہوئی، خوشی تو اس کے لیے ہے۔ اور فرمایا مجھے نہیں پتا میری عبادت کو قبول کر لیا گیا ہے یا رد کر دیا گیا ہے، صرف اسی لمحہ فکریہ پر رو رہے تھے کہ مجھے نہیں پتا مجھے قبول کیا گیا ہے یا رد کر دیا گیا ہے، میری عبادت کو درجہ قبولیت عطا کیا گیا ہے یا رد کر دی گئی۔ صرف اس سوچ اور فکر کی وجہ سے عید الفطر کے دن
روتے ہوئے دکھائی دی۔ اللہ اکبر، یہ تو اسلام کے دوسرے خلیفہ کی کہانی تھی، اور اسلام کے پہلے خلیفہ بلا